تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ہمارے معاشرے میں جب تک بیٹیاں بیاہی نہیں جاتیں تب تک ماں باپ کے سینے پر بوجھ رہتی ہیں، اور وہی بیٹیاں شادی ہو جانے کے بعد اماں ابا خصوصاً اماں کی لاڈلی بن جاتی ہیں۔ مائیں لاڈ کے مارے خود شادی شدہ بیٹیوں کو گھر بلا کر یا فون کر کے اپنے مسئلوں میں اتنا الجھا دیتی ہیں کہ نہ بیٹیوں کا گھر بسنا اور نہ ماں کے گھر میں بیاہ کر آنے والی اس کی اپنی بہو اپنا گھر بسا پاتی ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اچھے بھلے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھابھی سے مقابلہ۔ شادی شدہ بیٹیاں بار بار گھر آ کر اپنے زندگی کا موازنہ اپنے بھائی بھابھی سے کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بھائی بھابھی کے مقابلے میں ان کی مالی حالت اچھی ہے تو وہ اس کا بلند آواز میں اظہار کریں گی، جیسے کہ ارے ہم تو کل فلاں ہوٹل میں کھانا کھانے گئے تھے، بھائی ہم تو چھٹیاں منانے فلاں مقام پر جائیں گے۔ اس طرح کی باتوں کا مقصد اپنی عمارت جتانا اور اگلے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھاوجوں کے دل میں نفرت، حسد اور رقابت کے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی بیٹیوں کی مالی حالات بھابھیوں کے مقابلے میں خراب ہوں، تو پھر وہ بھابھی کے پاس موجود ہر چیز سے حسد کرتی ہیں، ماں اور بھائی سے اسی چیز کی ضد کرتی ہیں جو ان کے بھابھی کے پاس موجود ہو، نہیں تو اسی چیز کا مطالبہ اپنے شوہر سے بھی کرتی ہیں، جو اگر ہاتھ تنگ ہونے کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو یہ لڑکیاں ہوتی ہیں دوسروں کے معاملات میں دخل کرتی ہیں۔ کیسے مداخلت کرتی ہیں کہ اس طرح کہ کون کہاں کھانا کھائے گا، کب واپس آیا، امی کب کھانا کھائیں گی، کب آپ نے کھانا کیوں بنایا، بھابھی اتنی دیر تک کیوں سوتی ہیں، بھابھی نے بھائی کو سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں اور اعتراضات ہیں جو شادی شدہ بیٹیاں اپنے میں کیا کر اپنی ماں اور گھر والوں کے گوشے گزار کرتی ہیں، اور ظاہر ہے اپنے نجی معاملات میں مداخلت سگے بہن بھائیوں کو برداشت ہو بھی جائے گی تو بھابھیوں کو کیوں کر ہو۔ ساس اور نندوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بہو ہو یا بھابھی ایک آزاد انسان ہے جس کے اپنے خیالات اور زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ان پر بات کرنے، روکنے ٹوکنے یا بلا وجہ ان کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے بدمزگی ہی پیدا ہوتی ہے۔ کہیں نند بھاوج کے آپس میں اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی، بھائی اور بھابھی کے درمیان نچاکی کی وجہ بن جاتی ہیں۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں نندوں کے کان بھرنے سے بھابھیوں کا بسا بسایا گھر اجڑ گیا اور نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں اپنے گھر، شوہر اور سسرال سے لا تعلق ہو جاتی ہیں۔ اس تمام صورتحال میں جب لڑکیاں اپنے میکے سے لو لگا لیتی ہیں تو ان کی توجہ ان کے اپنے گھر یا سسرال سے پوری طرح ہٹ جاتی ہے۔ شوہر دفتر کب گیا، اس نے ناشتہ کیا یا نہیں، رات میں آ کر کیا کھائے گا، سسرال میں ان کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں، توجہ ان باتوں سے ہٹ کر صرف میکے پر ہی مذکور رہتی ہے، جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سسرال میں اپنا مقام کھو دیتی ہیں اور شوہر کے دل سے بھی اتر جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور وجہ ہے کہ روز کا آنا جانا قدر بھی کھو دیتا ہے۔ اب جیسے یہ ہے کہ شادی شدہ بیٹی یا نند کبھی کبھار میکے جائے تو ماں کے ساتھ ساتھ بھابھی بھی خوب آؤ بھگت کرتی ہیں، طرح طرح کے کھانے اور پکوان دسترخوان پر سجائے جاتے ہیں۔ دل میں نند کے لیے کیسے بھی جذبات ہوں، لیکن یہ سوچ کر چلو تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے، منہ پر میٹھی مسکان سجائے بھابھی نند سے خوب نرمی اور اخلاق سے پیش آتی ہے، جس سے بیٹی کو عزت اور مان کا احساس ہوتا ہے، جبکہ روز روز کے جانے سے یہ قدر مان پڑ جاتی ہے، اور اکثر گھر کا دال دلیا بھی خود جا کر باورچی خانے سے نکالنا پڑتا ہے،
اور اس دوران اگر شوہر بھی ساتھ ہو تو رہی صحیح عزت بھی جاتی رہتی ہے۔ لڑکیوں کی اسی صورتحال میں بچوں کی بربادی بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ میکے میں ہمیشہ آباد رہنے کی چاہ کرنے والی لڑکیوں کے بے حسابانہ رویے کا اصل بھگتان ان کے بچے بھگتتے ہیں۔ بچے جو ہر وقت ماں